السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان نہایت مبارک تھا۔ اس کی تاریخ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر پور کے باشندے تھے۔ یہ شہر فرات کے مغربی ساحل پر کونے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان کے باعث اس شہر کے بارے میں بہت سی تفسیرات منظر عام پر آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفاصیل اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی آگہی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں سلطنت بابل عروج پر تھی۔ سلطنت کی مالی حالت مستحکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کی کثرت نے بادشاہ کے دماغ میں اس قدر غرور بھر دیا تھا کہ اس نے سلطنت کے بڑے معبد خانے میں اپنے سونے کی مورتی رکھوا دی اور حکم دیا کہ سب لوگ میری مورت کو سجدہ کریں اور منت و نظر و نیاز بھی میرے ہی نام کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پسند نہ آئی، کیونکہ اسے قبول کرنے کی صورت میں بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت صرف بادشاہ ہی نے نہیں کی بلکہ خود ان کے گھر کے افراد نے بھی کی۔ جب آپ نے قوم، بادشاہ اور اپنے خاندان کی مخالفت دیکھی تو اپنے وطن سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزر اوقات کے لیے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی اور وہ بڑھ کر بہت بڑے بڑے ریوڑ بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے۔ ان کی کنیت ابو ذیفان مہمانوں والا یعنی مہمان نواز تھی۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ بعض علماء نسب نے والد کا نام تارخ بھی بیان کیا ہے۔ جب اس کی عمر 75 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور ہاران بھی تارخ کے بیٹے تھے۔ ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ ہی کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئے۔ یہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اور ابراہیم علیہ السلام؟ ارشاد فرمایا اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ مراد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شکل و صورت اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا۔ وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اپنے والد کو جس عمدہ انداز میں انہوں نے توحید کی دعوت دی اسے سورہ مریم آیت 41 سے 48 میں پڑھیے۔ یہاں اتنی بات بیان کیے دیتا ہوں کہ انہوں نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ قیامت والے دن ان کے باپ کے انجام کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بچھو کی شکل میں نظر آئے گا، جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سال میں ایک بار شہر سے نکل کر قومی جشن منایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے ان کو بھی جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے، میں بیمار ہوں۔ آپ نے کلام میں توریہ کیا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر لیں۔ جب لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو خوب سجا بنا کر ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مذاق اڑایا اور ازراہ استہزاء پوچھا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے ایک بسولہ یعنی لوہے کا ایک بھاری ہتھیار جس سے بڑھئی لکڑیاں کاٹتے ہیں ہاتھ میں لیا۔ سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا۔
کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ روایات میں ہے کہ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر آئے اور اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کی عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، اس نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے۔ لوگ کہنے لگے، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تو تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس مجمع عام کے سامنے آ گئے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اب قوم نے غور و فکر کیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سر جھکا لیے، پھر اپنے آپ کو خود ملامت کرنے لگے کہ تم نے خود ہی غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار اور محافظ نہیں چھوڑا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ چنانچہ قرآن کریم کے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا وہ اس طرح تھا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، تو ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا مشرک قوم نے اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ بت پرست کہنے لگے، ایک عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر عمارت کے اندر ایک وسیع ہموار جگہ میں تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی گئی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہوئے اور اسی اتنی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ فارس کے بدوؤں میں سے ہیزن نامی کردی شخص نے ایک منجنیق بنائی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ تھے، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والے بن جا۔ سلامتی والی سے مراد یہ کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہو۔ صحیح بخاری میں شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ تیز کرنے کے لیے پھونکیں مارتی تھی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ بہرحال کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مغلوب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ بلا شبہ یہ کڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ قرآن پاک نے ابو الانبیاء کا ایک سرکش اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مناظرے کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ بابل کا بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ علماء کے قول کے مطابق پوری دنیا پر صرف 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ علماء کے مطابق نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ مؤرخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس روز ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے اس کے پاس جاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے چلے گئے۔
اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت یہ مناظرہ ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں اس کا ذکر ہے۔ نمرود نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس کے سامنے دو آدمی پیش ہوئے جن کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو اس نے زندگی بخش دی ہے۔ یہ ایک بیکار بات تھی، فضول بات تھی، کسی لوجک والی بات نہیں تھی۔ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک اور دلیل دی کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، لہذا تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر کافر ششدر رہ گیا، وہ لاجواب ہو گیا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ واپس گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے۔ دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ جو غلہ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا۔ پھر ان مچھروں کو لشکر پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح نوچا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اسے ایک مدت تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جاتی تھیں حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ آپ نے شام کے علاقے کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ کچھ مدت وہاں رہنے کے بعد انہوں نے مصر کا رخ کیا۔ مصر میں اس وقت جو حکمران تھا اس کا نام رکیون تھا۔ وہ دراصل بابل ہی کا باشندہ تھا۔ ممکن ہے مصر جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم وطنی کے رشتے کو وجہ تعارف خیال کر لیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب مصر پہنچے تو مصر کے اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ اس بادشاہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ بھائی بہن کو ایک ساتھ پاتا تو بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ آپ نے حضرت سارہ سے جا کر کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے۔ اب میری بات کو جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ کو طلب کیا۔ جب وہ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو تو میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی کی بیوی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت قدر و منزلت کی، اور جب وہ وہاں سے وطن کو واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کر دی تاکہ اس نیک خاندان میں اس کی تربیت ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں سے بیاہی جائے۔ اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آئند آرزو کو پورا کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا بیٹا اسی کے بطن سے عنایت کیا۔ اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ جو اوپر والا واقعہ ہے وہ مشہور سیرت نگار علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت یافتہ کتاب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق حضرت ہاجرہ ایک کنیز نہ تھی بلکہ ایک شہزادی تھی۔ الرحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ بادشاہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت خاص اور مقرب بنتی ہیں۔ وہ سیدہ سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ قاضی صاحب نے بہت سے دلائل اور براہین سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ لونڈی نہیں تھی
بلکہ شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ اور ان کی ایک اور خوبی بحوالِ تورات یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں بھی ان کا درجہ بالا تر تھا۔ اللہ کے فرشتے حضرت حاجرہ کے سامنے خود آتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کرتے تھے، مگر حضرت سارہ کے سامنے کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بہرحال حقائق کے متلاشی قاضی صاحب کی رحمۃ للعالمین کتاب کا مطالعہ فرمائیں، ان پر حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہما کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر دونوں ماں بیٹے کو ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ اللہ کے حکم سے ان دونوں کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔